السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عمل کے بارے میں کہ جس کو آپ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، اور وہ بندوں کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ یرزق من حیث لا یحتسب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا ہی عمل بھی ہے، بہت مختصر ہے اور لیکن جامع ہے، تاثیر سے بھرپور ہے۔ اگر آپ اسے کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے رزق عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہم اس عمل کی طرف چلیں گے، اور آپ اس کو ضرور پورا سنیے۔ لمبی چوڑی بات کرنے کی عادت میری نہیں ہے کہ میں بہت دیر تک ایک تمہید باندھوں اس پر اور اس کے بعد جو ہے آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہاں پر ہمارا کوئی وہ سسٹم ہے نہیں کہ مانیٹائزیشن آن کر کے یا آپ سے مجھے یہاں سے یوٹیوب سے پیسے کمانے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی بات کو بہت لمبا کریں کہ لوگ بہت دیر تک دیکھیں تو ہمیں زیادہ پیسے ملے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تک یہ کلیئر ہی نہیں ہوا ہے کہ یوٹیوب کا پیسہ کمانا جائز ہے یا نہیں ہے نا۔ ناجائز کی صورتیں تو ابھی بھی وہی برقرار ہے، جائز کی صورتیں جب مکمل طور پر آ جائے گی اس کے بعد ہی ہم اس پر عمل کریں گے، ورنہ اس سے پہلے عمل نہیں کریں گے۔ تو کوئی مطلب نہیں ہے ایڈورٹائز وغیرہ شروع کر کے میں آپ کو وہ چیزیں دکھاؤں جس کے تعلق سے ہم خود منع کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی گناہ ملے۔ تو بلا وجہ کی بات میں لمبی چوڑی نہیں کروں گا جس میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے ہمارا۔ تو ہم عمل کی طرف چلتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، یقین کامل کسی بھی عمل کے لیے شرط ہے۔ آپ یقین اگر آپ کا مضبوط نہیں ہے، آپ نے آج یہ عمل کیا، کل وہ عمل کیا، پرسوں یہ عمل کیا، الگ الگ عمل کی طرف آپ جا رہے ہیں لیکن آپ کا یقین ہی مضبوط نہیں ہے، تو آپ کو فائدہ کسی عمل سے نہیں ہوگا۔ تو کوئی بھی عمل اگر آپ کرتے ہیں اس میں یقین کامل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، نمازوں کی پابندی لازم ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ فضل کیسے فرمائے گا؟ کیونکہ ہم عمل اس لیے کر رہے ہیں نا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا فرما دے۔ تو سب سے زیادہ قریب اگر بندہ کسی حالت میں اللہ سے ہوتا ہے تو وہ نماز ہے۔ تو جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، وہ دن بھر تسبیح لے کر کے بیٹھا رہے، کیا فائدہ اس کا؟ جب وہ اپنے رب کو راضی نہیں کرے گا تو جو قادر مطلق ہے، جس کی مرضی کے بنا کسی کو رزق نہیں ملنا، جس کی مرضی کے بنا کسی کے کام پورے نہیں ہونے ہیں، تو بندہ اس کو راضی کرنے کی بھی کوشش کرے۔ تو نماز کی پابندی سب سے پہلے ہے۔ اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو پہلے آپ نماز کی پابندی کریں، اس کے بعد آپ اوراد و وظائف کی طرف آئیے، ہے نا۔ تو چلیے، بہرحال نماز کی پابندی کرنی آپ کو۔ فجر کی نماز آپ ادا کریں گے۔ فجر کی نماز کے بعد جب طلوع آفتاب ہوگا اس وقت یہ عمل کرنا ہے۔ بہت کم وقت لگے گا، بہت مختصر ہے، لیکن وہی بات ہمیشہ عادت ہماری یہی رہی ہے کہ جتنا آسان ہو سکے عوام کے لیے اتنے آسان اعمال بتائے جائیں۔ تو طلوع آفتاب کے وقت جب سورج نکلے تو سورج کی طرف رخ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تاثیر اور زیادہ آپ دیکھیں گے۔ تو جب سورج طلوع ہو جائے، اور جس وقت طلوع ہو رہا ہو، تو سورج کی طرف رخ کر کے آپ کو سب سے پہلے 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ، جو آپ کو آسان لگے۔ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف اس کو پڑھنا ہے۔ 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے مشکل سے، بہت جلدی آپ آسانی سے اس کو پڑھ لیں گے۔ تو 300 مرتبہ درود شریف اس کو پڑھنا ہے، اور 300 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آپ پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے رزق کے تعلق سے دعا کریں۔ اس کو آپ مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ تو رزق کے تعلق سے جو حضرات پریشان ہیں وہ اس عمل کو ضرور کریں، یقین کامل کے ساتھ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا، اور جہاں رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے رزق کا بہتر انتظام فرمائے گا۔ ثواب کی نیت سے آپ دوسروں تک بھی اس عمل کو پہنچائیں۔